السلام علیکم حضرت، میرا نام اقبال یوسف ہے، میں آپ کا مرید نیو یارک سے بات کر رہا ہوں. حضرت آپ کے پروگرام سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بڑی برکت ہے. آپ کا ہونا ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے. تو حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کے فیض و برکات اسی طرح ہم پہ جاری ساری رہیں. حضرت میں نے آج ایک خبر پڑھی تھی، اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. یوکرین میں ایک 84 ایئرز اولڈ عورت تھی، غیر مسلم، تو وہ فوت ہو گئی اور ڈاکٹروں نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا، اور 10 گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئی. اب وہ جب زندہ ہوئی ہے، یہ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، تو جب زندہ ہوئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم 10 گھنٹے اس دنیا سے نہیں تھی، اس دنیا میں نہیں تھی، تم مردہ تھی، تو تمہیں کوئی چیز یاد ہے کہ اس وقت تم نے کیا دیکھا؟ وہ کہتی کہ میں نے دیکھا، مجھے زیادہ یاد نہیں، لیکن یہ یاد ہے کہ میں جنت میں ہوں اور وہاں پہ میں نے اپنے والد سے ملاقات کی. تو حضرت یہ خبر آج کل چل رہی تھی، میں نے اس کو پڑھا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے حضرت کہ کیا غیر مسلم جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے؟ اور اگر جائیں گے تو مطلب وہ کون سی امت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو دوسرے جو نبی ہیں ان کی امت میں سے لوگ جائیں گے اور ہماری امت سے انشاءاللہ؟ ایک سوال یہ. اور دوسرا یہ کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ کو یاد ہو جیسے وہ عورت مری اور اس کو ابھی تک یاد ہے کہ میں نے جنت دیکھی اور میں نے اپنے والد سے ملاقات کی، تو ایسا ممکن ہے کہ جب وہ دوبارہ زندہ ہوئی تو اس کو سب کچھ یاد تھا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی اور وضاحت فرما دیجیے. جی بہت شکریہ انٹرسٹنگ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل. ماشاءاللہ اقبال یوسف صاحب، آپ بھی بڑا دلچسپ سوال لائے ہیں. لگتا آپ بھی اخباری آدمی لگتے ہیں، خبریں دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ نے خبر دیکھ لی یوکرین کی عورت کی کہ وہ جنت میں چلی گئی. تو بھئی مرنے سے پہلے جو خواب کے اندر یا مکاشفے کے اندر تو جنت میں کافر بھی جا سکتا ہے. تو وہ غیر مسلم عورت جو ہے مرنے سے پہلے جنت میں چلی گئی تو پاسبل ہے اس پر ایسا سکتہ طاری ہو گیا اور ایسی غنودگی اور ایسی مدوشی طاری ہو گئی کہ ڈاکٹروں کی رپورٹس نے بھی کہہ دیا کہ یہ ڈیڈ ہو چکی ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے. لیکن حقیقت میں وہ مری نہ ہو، حقیقت میں وہ مری نہیں ہے. اور جو اس کیفیت کے اندر وہ اس پر جیسے انسان جو سو جاتا ہے، سونے کی حالت میں انسان خواب میں کوئی غیر مسلم بھی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تو گویا کہ مرنے سے پہلے کی کوئی ایسی وہ سکتے کی کیفیت ہے کہ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق بھی انہوں نے اس کو جو ہے سمجھا. وہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی جو ہے وہ 99.9% ہی صحیح ہوتی ہے، 1% اس میں بھی غلطی کا احتمال ہوتا ہے. تو لہذا وہ غلطی 1% میں ہو گئی کہ اس کو مردہ تصور کیا، لیکن حقیقت میں وہ مری نہیں تھی. کیوں کہ ظاہر ہے کہ نصوص قطعیہ سے بات ثابت ہے غیر مسلم جو ہے جو اپنے کفری اور شرکی عقائد کے اوپر جو قائم ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے، خود ان کی اپنی کتاب و تورات، انجیل، بائبل کا بھی فیصلہ یہی ہے، تمام آسمانی دینوں کا فیصلہ یہی ہے. تو لہٰذا لیکن یہ جو جنت میں گئی اس کا مطلب یہ کوئی ایسا خواب ہے یا کوئی ایسا سکتے کی کیفیت ہے کہ جس کے اندر اس نے یہ سارا دیکھا کہ وہ جنت میں چلی گئی، اپنے والد سے بھی ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیفینیٹ یہ موت واقع ہو چکی تھی، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیفینیٹلی وہ جنت میں چلی گئی. اگر جنت میں چلی گئی ہو تو ظاہر ہے جنت میں جانے والا جنت سے نکالا نہیں جاتا. یہ اصول یاد رکھیں، جہنم میں جانے والے کو جہنم سے نکالا جائے گا، قرآن کا اعلان ہے، اور یہ ساری آسمانی کتابیں مانتی ہیں. لیکن جنت میں جب ایک داخل جب ہو جاتا ہے وہ جنت سے نکلتا نہیں ہے. یہ جنت میں اگر داخل ہو گئی تھی تو جنت سے نکلی کیسے؟ تو جنت میں سے نکلنا ممکن نہیں تھا. یہی تو ایک نقطہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت میں داخل ہو گئے تھے، اور وہ لمبا قصہ ہے کہ فرشتے سے دوستی ہو کر آسمانوں پہ جنتوں میں لے گیا. وہ جنت میں جب داخل ہو گئے، جنت کی پوری سیر کرا دی، تو فرشتے نے کہا جی چلیے اب بس سیر آپ کو کرا دی. وہ ایک درخت سے لٹک گیا، کہتا میں تو نہیں جاتا کیونکہ جنت میں اب آ گئے ہو، میں تو نہیں نکلتا. تو وہ کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں بھیا، آپ اللہ میاں سے آپ کی میں سے سیر کی اجازت لی تھی میں نے، اور آپ تو یہاں ٹکی ہو رہے ہیں، آپ نکلیے چلیے بھی. میں اللہ میاں کیا نہیں میں نہیں جاتا. وہ درخت سے چمٹ گئے. تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اے رب ذوالجلال، یہ تو انہوں نے تو کہا تھا کہ جنت کا صرف معائنہ کرانا ہے، اور آپ نے اجازت دے دی تھی، اور یہ تو اب نکل نہیں رہے، اب کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اسے کہو کہ نکلے بھی جنت سے جو وعدہ تم نے کیا تھا. اب فرشتے نے جب کہا پھر کہ بھی اللہ میاں بھی یہ کہہ رہے ہیں، اس پر حضرت ادریس علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کا اپنا تو یہ وعدہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے کو جنت سے نکالوں گا نہیں، تو مجھے کیوں نکال رہے ہو؟ تو فرشتے نے کہا کہ رب الجلال یہ تو یہ کہہ رہے ہیں.
تو اللہ نے فرمایا کہ کہہ تو ٹھیک رہے کہ جو جنت میں جس کو داخل کر دوں اس کو میں نکالتا نہیں ہوں، لہٰذا اس کی قبض روح یہیں پر لے لی جائے، لہٰذا وہیں جنت میں آپ کی روح قبض کر لی۔ اس میں قرآن نے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ادریس کو ہم نے بہت اونچے مقام کے اوپر پہنچا دیا، مطلب جنت کے اندر ہی آپ کو موت آئی ہے، تو جنت میں داخل ہونے کے بعد تو نکلنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، تو یہ اور جنت میں جا کے نکلی کیسے؟ اس کا مطلب وہ جنت نہیں تھی، وہ جو ہے ان کی موت سے پہلے کا کوئی دھوکہ تھا، کہ جو ظاہر ہے کہ ظاہر ہے ہر ایک کو دھوکے میں تو شیطان ابلیس نے ڈال رکھا ہے، تو یہ دھوکہ اس کو بھی لگ گیا اور اس نے اپنے ابا کو بھی جنت میں دیکھ لیا۔ اب ابا کو بھی دیکھ لیا جنت میں، خود بھی، تو جو شرک اور کفر کے عقائد پہ قائم ہیں اور وہ جنتوں کے، اس کا مطلب ہے کہ موت سے پہلے کا یہ شیطانی وسوسہ تھا جو عورت نے دیکھا اور اس اپنے باپ کو جو دیکھا، وہ ابلیس اور شیطان نے وہ سارے مناظر سجائے ہوں گے اور اس کے اندر لگا کہ میں جنت میں چلی گئی، اور وہ اور پختہ اپنے عقائد پر ہو گئی۔ لیکن وہ نہ وہ موت ہے حقیقی، نہ وہ حقیقی جنت ہے، وہ موت سے پہلے کا ایک ایسی کیفیت ہے کہ سکتے کی، اور یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ ایسا سکتہ طاری ہو جاتا ہے، پورا نظام جام ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کی مشین بھی ڈائگنوز کر کے کہہ دی کہ ایکسپائر ہو گیا، پاسبل ہے، اس لیے ایسا ہوگا۔ لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ، کیونکہ ہم قرآن و سنت اور نصوص قطعیہ کے قائل ہیں، اس کے مطابق کوئی غیر مسلم جو کفری عقائد و شرک عقائد پر قائم ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔